الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، معرفت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس سلسلے مجالس کی آج آخری مجلس ہے، کیونکہ معرفت کے بغیر دنیا میں انسان کے جینے کا جو مقصد ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک انسان بامعرفت زندگی نہ گزارے، بامرام زندگی نہ گزارے، شناخت کے ساتھ زندگی نہ گزارے، اپنے مقصد کو جانتے ہوئے زندگی نہ گزارے، تب تک یہ زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو، اہل بیت کی ہم صحیح پیروی کریں، تو ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اہل بیت کی بتائی ہوئی فرمائشات پر عمل کریں، یعنی جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کی احادیث ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، اس کا ہم تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کرے ہمارے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے فقال کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے، کیا کریں کہ جس سے آپ کا امر زندہ ہو؟ قال یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے، ویعلمها الناس، اور لوگوں کو سکھائے، سیکھے بھی اور سکھائے، علوم آل محمد کو حاصل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ یہ ہماری ذمہ داری، ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ ہم اہل بیت کے علوم کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائیں بھی۔ لو ان الناس عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جانیں گے تو ہماری پیروی کریں۔ تو اہل بیت کا علم، اہل بیت کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ ان کے جو اقوال ہیں، ان کا جو کردار ہے، وہ کردار بھی لوگوں تک پہنچائے جائے۔ انہوں نے جس مقام میں جیسا کردار پیش کیا اس کو پیش کیا جائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خاص کر کے ان کے علوم کو لوگوں تک پہنچائے جائے، ان کی احادیث کو لوگوں تک پہنچائے جائے، ان کی فرمائشات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کیونکہ جب ان کا دیا ہوا علم ہم تک پہنچے گا تو ہم بھی پیش رفت کریں گے، ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے کمال میں بھی اضافہ ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس لیے اہل بیت کی باتوں کو
اہل بیت کے علوم کو لوگوں تک پہنچانا ضروری۔ آج دنیا ایجوکیشن کی طرف جا رہی، پڑھائی کی طرف جا رہی، علم کی طرف جا رہی، ترقی کی طرف جا رہی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے لکھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، ہے نہیں؟ الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں ہر شخص چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علم ہوگا تو ترقی ہوگی، شعور ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو پھر انسان کے اندر ترقی اور شعور نہیں پائے جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے جو علوم ہیں، دنیا میں جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ انسان کی ترقی کا باعث ہے، انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دنیا میں جو علم ہے، اکثر علم وہ ہے کہ جو انسان کو دنیاوی کامیابی عطا کرے۔ ایک اچھا عہدہ، ایک اچھا پڑھا لکھا انسان کہ جس کی سماج میں رسپیکٹ ہو اور اچھی دنیا کے بارے میں معلومات رکھنے والا انسان بن سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ہم دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں تو دنیاوی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کی بھی کا علم حاصل کر رہے ہوں، ہم اسلام کی بھی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہوں اور اسلام کو بھی فالو کر رہے ہوں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں صرف ہم ہی نہیں ہیں کہ جو دنیا کے علوم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ دوسری قومیں بھی حاصل کر رہی ہیں۔ دوسری قوموں میں بھی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے نہیں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ صرف یہ علم انسان کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں، ورنہ دوسری قوموں کو کیا آخرت کیسے کامیاب ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ علم جو ہم دنیا میں حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کی کامیابی کا ذریعہ نہیں، بشرطے کہ ہم ان علوم کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی علم، اسلام کی تعلیمات کو بھی سیکھیں، اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم آگے چلیں، ان کی تعلیمات سے معرفت حاصل کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَرَفُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان جائیں گے تو وہ ہماری پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اہل بیت کے کلام کی، اہل بیت کی باتوں کی خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ انہوں نے کتنی اچھی اچھی باتیں کی اور زندگی کے ہر مرحلے میں انہوں نے ہمیں بہترین معارف عطا کی، بہترین تعلیمات دی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ جو دنیا علوم ہم سیکھ رہے ہیں، دین کی بھی تعلیم دیں، اہل بیت کی بھی معرفت سے آشنا کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں سے آشنا کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا آج جتنی ترقی کر رہی ہے، دنیا کی ترقی کے لحاظ سے انسان برائیوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کا زرق و برق دیکھ رہا ہے، دنیا کی رنگینی دیکھ رہا ہے کہ دنیا کتنے رنگ کی ہے۔ اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ کھنچتا ہے، برائیوں کو دیکھ رہا ہے، شر کو دیکھ رہا ہے، فساد کو دیکھ رہا ہے، گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ خود اس کے برے اثرات ہمارے بچوں کے مائنڈ پہ پڑتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، دینی فلٹر بھی ہم کیا کریں؟ دیں لوگوں کو۔ دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیاوی تعلیم میں اتنا غرق ہو جائیں گے کہ وہ صرف دنیا کے ہو کے رہ جائیں۔ اس لیے اگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دن بھر میں 1 گھنٹہ کم از کم دین کی تعلیم ضروری ہے، دینی تربیت ضروری ہے۔ ائمہ تعلیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائشات کو ان تک پہنچانا ضروری۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَرَفُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا
لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان جائیں گے تو ہماری کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے۔ ہم نے کتنا اہل بیت کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اہل بیت کی باتوں کو دوسروں تک کتنا ہم نے پہنچایا، ہم نے خود کتنی معرفت حاصل کی۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، نعرے لگا لینا آسان ہے جوش میں آ کر، لیکن ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا مشکل ہے۔ محبت کا دعویٰ کر لینا، نعرے لگا لینا، جوش میں آ جانا محبت کے لیے آسان کام، لیکن ان کو فالو کرنا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنا، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام۔ اسی لیے جو کام مشکل ہوتا ہے اس کام میں لوگ کم نظر آتے ہیں۔ محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، کیونکہ آسان ہے، زبان سے دعویٰ کرنا ہے، مولا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے آنسو بھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ محبت ہوگی تو اعمال ہمارے نتیجہ بخش ہوں گے، اعمال ہمارے فائدہ مند ہوں گے، ورنہ اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ ان کی محبت کے بغیر، ان کی معرفت کے بغیر ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہے۔ لیکن صرف محبت کا دعویٰ کر لینا، عمل میں کوشش نہ کرنا، یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ انسان محبت کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ ان کو فالو بھی کرے، ان کی پیروی بھی کرے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرے۔ چھٹے امام سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ لیت السیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الحلال والحرام، کاش میرے اصحاب کے سروں پر تازیانہ ہوتا تاکہ وہ حلال و حرام سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ حلال و حرام سیکھیں۔ تازیانہ امام کہہ رہے ہیں، تازیانہ کوڑا جس کو کہتے ہیں، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں اگر کوڑے مارنے بھی پڑیں تو مارا جا سکتا ہے لوگوں کو حلال و حرام سکھانے۔ ہماری مجلسوں کا کیا حال ہے؟ حلال و حرام سے تو گفتگو ہی نہیں ہوتی، جو کرے گا وہ تبلیغی مولانا بن جائے گا۔ محرم میں 10 دن، یہ 10 دن پبلک آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہے، بہترین لوگ، زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ 10 دن تو ہم صرف فضائل پڑھیں گے، کوئی نصیحت نہیں کریں گے، کوئی تبلیغ نہیں کریں گے، صرف اور صرف محبت کی بات کریں گے۔ اچھی بات ہے، 10 دن 10 مجلس پڑھنا ہے، آپ 1-2 مجلس سے محبت کی بات کر لیجئے، کیونکہ وہی مجمع تو آ رہا ہے جو روز آ رہا ہے، روز اسی محبت کی بات، باقی کوئی اور بات نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارا مجلسوں کا مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مجلسوں کے مقصد سے دور ہو، تھوڑا ویلیوم بڑھا دیجیے۔ مجلسوں کے مقصد سے ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں سے تعلیمات اہل بیت بیان، امام کی فرمائشات، مختلف زندگی کے مراحل میں امام نے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی، امام نے کربلا میں کیسا کردار پیش کیا، کیسے تھے ہم جو کہ امام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہماری معرفت کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سیریس لیں اور آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کو اصلاحی معاشرہ بنائیں، ایک ایسا معاشرہ جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں، بیٹا باپ کا حق ادا کر رہا ہو، باپ بیٹے کا حق ادا کر رہا ہو، پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہو،
شوہر زوجہ کا حق ادا کر رہا ہو، زوجہ شوہر کے حق ادا کر رہی، ایک برادر مومن دوسرے برادر مومن کا حق ادا کر رہا ہو۔ ایک ایسا معاشرہ اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں۔ اہل بیت کے آنے کا مقصد، ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا مگر یہ کہ وہ کیا کریں، ہمیں ہدایت دیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے رسول ہم نے آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے، آپ صرف اور صرف منذر ہیں۔ منذر یعنی کیا؟ لوگوں کو انذار کرنے والا، ڈرانے والا۔ کس چیز سے ڈرائے؟ کس چیز سے ڈرائے؟ گناہوں سے، غلط کاموں سے، خوف الہی دلائے۔ اور اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص خدا کی صحیح معرفت رکھتا ہے وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ علم و معرفت ہے جو انسان کے اندر علم و معرفت ہے جو انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ جہالت میں خوف نہیں آتا، جاہل انسان کے اندر خوف کہاں سے آئے؟ کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے، تو خوف کہاں سے پیدا ہو؟ جب اس کے اندر علم ہوگا، معرفت ہوگی، شناخت ہوگی، تب خوف خدا اس کے اندر پیدا ہو۔ آپ گھر میں ہیں، دروازے پہ کوئی جانور جو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کے کھڑا ہوا ہے، آپ کا دروازہ بند ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دروازے پہ کوئی جانور ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ ڈریں گے؟ آپ کو علم ہی نہیں، آپ گھر میں ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، تیندوا آ گیا ہے۔ ابھی آ جاتا ہے نا، ابھی گجرات میں ہی شیر ایک آ گیا تھا، چھت پہ کام ہو رہا تھا، وہاں پہ شیر آ گیا، شیر آ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے دروازے پر شیر ہے، آپ ڈریں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ڈریں گے؟ پتہ ہی نہیں تو کیا ڈریں گے؟ علم نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں، ذہن میں میموری میں کچھ ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی جانور دروازے پہ ہے، تو کیوں ڈریں گے؟ لیکن کسی کا فون آ گیا پڑوسی کا کہ بھائی دیکھو باہر نہیں نکلنا، دروازے پہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی فون آئے گا آپ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ ابھی تک خوف نہیں پیدا ہو رہا تھا، اب خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے معرفت اور علم نہیں تھا، اب علم و معرفت آ گئی، علم بھی آ گئی ہے اور معرفت بھی آ گئی ہے کہ شیر ہے اور خطرناک ہے۔ تو علم ہے جو انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، خوف الہی، خوف خدا۔ جو خدا کے بارے میں معرفت و علم رکھے گا اس کے اندر خوف الہی پیدا ہو۔ جو خدا کے بارے میں معرفت ہی نہیں رکھے گا اس کے اندر خوف الہی کیسے پیدا ہو؟ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے، صرف اور صرف اللہ کے بندوں میں جو ڈرنے والے ہیں خدا سے، وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ صرف علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد یہ پگڑی والے نہیں ہیں کہ جن کے پاس پگڑی ہے وہ ڈرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کے بنسبت عالم ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ جو زیادہ بڑا عالم ہے، جس کی معرفت زیادہ ہے، وہ زیادہ ڈرے گا، زیادہ خوف الہی اس کے اندر پائے گا۔ جو تھوڑا عالم ہے، تھوڑی سی معلومات ہے، جیسے عام لوگوں کو ہے، تو وہ تھوڑا ڈرتے ہیں، خوف الہی ہوتا ہے۔ تو خوف الہی اسی کے اندر پیدا ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، معرفت ہوگی۔ علماء ڈرتے ہیں یعنی معرفت خدا رکھنے والے، خدا کو پہچاننے والے، خدا کو جاننے والے۔ اگر خدا کو نہ جانتے ہو، نہ پہچانتے ہو، تو کیسے ڈریں گے اس سے؟ اب جیسی معرفت ہوگی ویسا خوف ہوگا۔ تو جو عالم ہیں، علماء ہیں، عالم ہیں یعنی خدا سے آگاہ ہیں، نہیں کہ عالم اصطلاحی ہیں، یعنی خدا کی معرفت رکھتے ہیں، خدا سے آگاہ ہیں، خدا کو جانتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔
اور جو خدا کو پہچانتے ہی نہیں، چہ بسا کہ انسان عالم ہو لیکن خدا کو صحیح سے نہ پہچانتا، تو وہ کیوں ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا، پھر وہ عالم سو بن جاتا ہے۔ اگر معرفت خدا ہوتی اور خدا کے بارے میں اس کو صحیح علم ہوتا، صحیح معرفت ہوتی، تو پھر وہ عالم سو نہ بنتا۔ عالم سو بننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کے بنسبت عالم نہیں، خدا کی معرفت نہیں رکھتا، کہیں نہ کہیں اس کے عقیدے میں سستی پائی جاتی، عقیدہ سست ہے، اس لیے وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ دیکھیے دو چیز ہے، ایک ایمان اور ایک یقین و اطمینان۔ یقین کہہ لیجئے، اطمینان کہہ لیجئے، مراد ایک ہی۔ ایک ہے ایمان اور یقین و اطمینان۔ ایمان اور یقین و اطمینان میں فرق۔ آپ کو ایمان ہے کہ نہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت ہے، حساب و کتاب دینا ہے، ایمان ہے بالکل، لیکن یقین و اطمینان ہے مشکل ہے۔ اگر یقین و اطمینان ہوتا تو ہم کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، کبھی بھی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایمان ہے، مرنا ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب دینا ہے، لیکن اطمینان ہونا بہت سخت منزل، کیونکہ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں چیز میرے لیے نقصان دہ ہے 100%، تو پھر اس چیز کو انسان یوز نہیں کرتا، اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جو بزنس ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کو اطمینان ہے کہ اس میں نقصان ہونے والا ہے، آپ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، کہیں گے بھائی اس میں ہمارا لاس ہونا ہی ہونا ہے، 100% مجھے اطمینان ہے کہ لاس ہونا ہے۔ تو ایمان اور ہے، اطمینان اور ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں اطمینان ہے یا نہیں ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اطمینان کی بات نہیں کیا خدا نے، ایمان کی بات کیا۔ ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو جناب ابراہیم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ایمان رکھتا ہوں، جناب ابراہیم ایمان رکھتے تھے۔ کیا جواب دیا؟ قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے، ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو ایمان الگ ہوتا ہے، اطمینان الگ ہوتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب نفس اطمینان کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ۔ یہ ایمان و اطمینان کا فرق ہے۔ کربلا والوں کا ایمان نہیں تھا، نفس مطمئن تھا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہت سے لوگ اہل بیت پہ ایمان رکھتے تھے لیکن ساتھ دینے نہیں آئے۔ کوفے والے کتنا ایمان رکھتے تھے، 21,000 جو 22,000 نامے لکھے گئے وہ ایمان کی بنیاد پہ لکھے گئے۔ ایمان تھا امام حسین پر کہ آپ آئیے، آپ وقت کے امام ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن وہ ایمان اطمینان کی منزل پہ نہیں تھا۔ تھوڑا سا دشمن کا ڈر، خوف آیا چلے، لیکن کربلا والے صرف ایمان کی منزل پہ نہیں تھے، اطمینان کی منزل پہ۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور محمد وآل محمد صلوات، محمد وآل محمد۔ تو خوف الہی رکھنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ نفس اطمینان کی منزل پر پہنچنا ضروری ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، اپنے اندر خوف الہی پیدا کرتا ہے اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، تو بے شک ہم نے اس کے لیے جنت کو قرار دیا۔ خوب یہ خوف الہی کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا، معرفت ہوگی، تبھی یہ خوف پیدا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو طغیان کرتا ہے، خدا کی مخالفت کرتا ہے، خدا کی معصیت کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، آثر الحیات الدنیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کی بازگشت، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جحیم و جہنم۔ تو خوف الہی پیدا کرنا ہماری ذمہ داری۔ وہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب اہل بیت کی صحیح معرفت ہوگی، خدا کی صحیح معرفت ہوگی، تبھی ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہوگا، ورنہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم خدا کو پہچانیں گے، خدا کی معرفت رکھیں گے، اس نے جو چیز دنیا میں بنائی ہے اس پہ صرف ایمان نہیں بلکہ اطمینان کی منزل پر پہنچیں گے، تب ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ دنیا میں رہ رہے ہیں، ساری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر خوف الہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معرفت خدا نہیں، خدا کو پہچانتے نہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں، بہترین لائف اسٹائل میں رہ رہے ہیں، بہترین لباس پہن رہے ہیں، لیکن تقوی کا لباس ان کے پاس نہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لباس التقوی ذالک خیر، بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مجلسوں سے کچھ سیکھیں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے زندگی میں تسلیم کر لیں کہ ہمیں اس دنیا کے بعد بھی حساب و کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور جیسا یہاں کریں گے ویسا وہاں ہم کاٹیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے، جیسا آپ بوئیں گے ویسا وہاں کاٹیں گے۔ کربلا والے صحیح ہے کہ ظالم کے مقابل میں کھڑے تھے، حق کے لیے ڈٹے ہوئے تھے، لیکن یہ صلاحیت انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتی کہ حق کے لیے ڈٹا رہے؟ جہاں ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، وہاں پر مختصر سے لوگ، کیسی معرفت ان کے اندر پائی جاتی تھی؟ امام حسین معصوم کی معرفت، اہل بیت کی معرفت جو کہتے ہیں ضروری ہے، اس لیے ہی ضروری ہے کہ اگر صحیح معرفت نہ ہوتی ان کے پاس بھی تو یہ بھی امام حسین کے ساتھ نہ رک، لیکن ان کے پاس معرفت تھی، اسی لیے امام حسین نے کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے جیسے اصحاب عطا کیے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو۔ تو یہ بامعرفت لوگ تھے جو امام کو پہچانتے تھے، امام کی معرفت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی۔ مرنا تو دنیا میں آنے کے بعد سب کو ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ کربلا میں جو 72 شہید ہوئے، اگر وہ کربلا میں شہید نہ ہوتے تو کیا آج زندہ رہتے؟ 1400 سال کے بعد کیا وہ زندہ ہوتے؟ جو شہید ہوئے کربلا میں شہداء، کیا اگر وہ شہید نہ ہوتے کہ بعض لوگ چلے گئے چھوڑ کے، تو کیا وہ آج زندہ ہوتے؟ ہرگز زندہ نہیں ہوتے۔ لیکن ان کو کون یاد کرتا؟ جو چلے گئے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔
انہوں نے ظاہری حیات کو ترجیح نہیں دیا، حقیقی حیات کو ترجیح دی، امام پر اپنی قربانی کو ترجیح دیا، امام پر فداکاری کو ترجیح دیا۔ آج ان کا نام 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کس عظمت کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں، دنیا بہت محدود ہے، جو ہمیں کرنا ہے، جس لیے ہم آئے ہیں اسے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو شیعہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، بہت کم ایسی جہاں پر ہے کہ جہاں شیعوں پہ سخت ظلم ہو رہا ہو، ورنہ پہلے آپ حالات دیکھ لیجیے، خود ائمہ کے دور کے حالات دیکھ لیجیے، سادات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا جاتا تھا۔ کتنے سادات کو تو خلفائے بنی عباس نے زندانوں میں ایسا زندان کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو، کتنے سادات۔ آج تو اپنے مذہب پہ رہنا آسان ہے، الحمدللہ تمام تر ناز نعمت کے ساتھ ہم کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں، ان پہ آنسو بہا۔ جنہوں نے وہ سختیاں برداشت کی ہیں ان کے دل سے پوچھیں، جن کا گھر لوٹا ہے ان کے دل سے پوچھیں، جن کو تماچے لگائے گئے ہیں ان کے دل سے پوچھیں، جن کو تازیانے مارے گئے ہیں ان کے دل سے پوچھیں، جن پر کوڑے برسائے گئے ہیں ان کے دل سے پوچھیں، جن پہ تلواریں برسائی گئی ہیں، نیزے مارے گئے ہیں، جن کے گھر والوں کو اسیر کر کے در در پھرایا گیا ان کے دل سے پوچھیں۔ آسان نہیں ہے۔ آئیے کربلا والوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ایک مضبوط ڈیسیزن لیں، ارادہ کریں کہ ہمیں کربلا والوں کو فالو کرنا ہے، کربلا والوں کی زندگی اور نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان مجلسوں سے یہ درس لے کر، یہ عبرت لے کر ہمیں تھی، یہ مجلسیں ہمارے لیے درس ہیں، عبرت ہیں، کربلا والے ہمارے لیے درس ہیں۔ کربلا بہترین درس گاہ ہے، ہر چیز کا درس کربلا سے ملتا ہے، ایثار کا درس، دین کے لیے قربانی دینے کا درس، ادب و احترام کا درس، ایک دوسرے پر فداکاری کا درس، امام کی کیسے اطاعت و پیروی کرنی ہے اس کا درس لینا ہے تو کربلا سے مل جائے۔ کربلا والے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، وہ چمکتا ہوا سورج ہیں کہ ہر وہ شخص جو اس سے چاہے اس کی نورانیت سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن مجلس شرکت کی، اس کے بعد پھر وہی زندگی جو ہمارے اندر تھی، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ پھر کیا فرق ہوا 10 دن مجلس شرکت کرنے؟ صرف آنسو بہانا، صرف ایک رسم کہ ہمیں بیٹھنا ہے مجلس میں، کچھ سننا ہے اور آنسو بہانا۔ نہیں، ہماری زندگی میں جب چینجنگ آنے لگے مجلسوں سے، تب سمجھیے کہ یہ مجلسیں کامیاب ہو۔ جب تبدیلی آنے لگے ان مجلسوں سے، تب سمجھیے کہ یہ مجلسیں کامیاب ہو، تب سمجھیے کہ ہم مقصد امام حسین کو آگے لے کر بڑھیں۔ لیکن اگر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے باہر، تو پھر یہ مجلسیں ہمارے لیے بے فائدہ۔ اصل مقصد ان مجلسوں کا، ذکر کا، ہماری اصلاح ہے، ہماری ہدایت ہے، ہمارے ایمان کی بھی تازگی ہے، ہمارے عمل میں بھی تبدیلی لانا۔ کربلا عظیم درس ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج 9 محرم، 9 محرم کو شہزادے کا مصائب پڑھا جاتا ہے جو باب الحوائج۔ حسین کے دل سے پوچھیے، کبھی کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا لے کر آتے، کبھی ششماہ علی اصغر کا لاشا۔ حسین اللہ اللہ صبر حسین، کیسے صبر کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت قریب آتا تھا، حسین کے چہرے کی رنگت بدلتی جاتی تھی۔ آسان نہیں ہے۔ رزم بقضائی تسلیما لامرے کی منزل بڑھتی جاتی تھی۔
ایسے نہیں آواز آئی ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہاں عزیزو، حسین ایک مرتبہ مقتل میں آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا ہے، ایک مرتبہ مقتل میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم و محمد کا لاشا۔ ایک مرتبہ شہداء کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرا عباس کہاں ہے، کبھی کہتے ہیں میرا علی اکبر کہاں ہے، کبھی کہتے ہیں میرا قاسم کہاں ہے۔ عجیب نہیں مقتل میں لاشیں تڑپنے لگے ہوں، مولا اگر موت نے جدائی نہ ڈالی ہوتی تو اب بھی ہم اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ حسین تک و تنہا ہے، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے۔ حسین مقتل میں جا کے آواز دے رہے ہیں، ہے جو کوئی میری مدد کو آئے۔ اور جس نے اس آواز کو سنا حسین کی مدد نہ کی، عزیزوں واجب تھا کہ وہ حسین کی نصرت ہو جائے، کوئی نصرت کو نہ آیا۔ ششمائے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، بہن زینب خیمے کے در پہ آتی ہے، بھیا علی اصغر بیتاب ہو رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، ہو سکے تو اسے پانی پلا لائیے۔ حسین کتنا مجبور ہے، 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں پلا سکتے۔ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، اگر کوئی حاجت آپ کی زندگی میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو ضرور آپ اس شہزادے سے متوسل ہوں، انشاءاللہ ان کے کرم سے، ان کے لطف سے آپ کی مشکلات حل ہوگی۔ جناب علی اصغر سے توسل کریں۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آتے ہیں، دیکھا بچہ بیتاب ہے، بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، کہا لاؤ فوج اشقیاء سے تھوڑا سا پانی اس بچے کے لیے مانگ لیتے ہیں، شاید مجھ پر رحم نہ آئے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے رحم کھا کر کچھ پانی دے دیں، کیونکہ بچے کی جان بچ جائے گی اور جان کی حفاظت حتی الامکان واجب ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو لیتے ہیں، مقتل کی طرف آتے ہیں، اے فوج اشقیاء میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے، ذرا دیکھو اپنی سوکھی زبان کو کیسے اپنے ہونٹوں پر پھیر رہا ہے، اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ کیسا پھیر رہا ہے، کیف یتلذذ عطشانا، کیسے اپنے منہ کو کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے اور وہ مچھلی پیاس کی وجہ سے کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، جناب علی اصغر شدت پیاس سے یہی عالم تھا، کبھی اپنے ہونٹوں کو، اپنے دہن کو کھولتے تھے اور کبھی بند کرتے تھے۔ عزیزوں کوئی جواب نہ آیا، بلکہ فوج اشقیاء رونے لگی۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے ہرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بہترین تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو ایک مرتبہ تو جو ہے علی اصغر کو طرف تیر کا نشانہ بنا۔ ہرملا نے ایک مرتبہ تیر کو لیا، تیر گر جاتا تھا، مقاتل باز یہ لکھتے ہیں کہ کبھی جناب فاطمہ آ جاتی تھی، کبھی جناب رسول اللہ آ جاتے تھے، جب ہرملا نے آخری تیر لگایا، وہ تیر جو 6 شعبے کا تیر تھا، وہ تیر جس سے ہاتھیوں کو، جانوروں کو شکار کیا جاتا، 6 مہینے کا علی اصغر ہے اور 6 شعبہ تیر۔ ایک مرتبہ ہرملا تیر کو روانہ کرتا ہے، تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوتے ہوئے امام حسین کے ہاتھوں میں پیوست ہو جاتا ہے، یعنی تیر اتنا بڑا تھا، گلا اتنا چھوٹا تھا کہ تیر گلے سے پیوست ہونے کے بعد دوسری طرف سے بازو امام حسین میں آ کے لگتا ہے۔ فَصُبِحَ مِنَ الْحُزْنِ إِلَى الْحُزْنِ، ارے جناب علی اصغر کو کان سے کان تک نہر کر دیا گیا، جناب علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے اس خون کو اپنے چلو میں لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، علی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ، اللہ لعنت اللہ علیہ۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جو بھی حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس مختصر سے عزاداری کو اپنی بارگاہ و بارگاہ سید الشہداء میں منزل قبولیت عطا فرما۔ پروردگار سب کے ہم تمام حاضرین و غائبین و تمام شیعان حیدر کرار کی جو بھی مشکلات ہیں بحق محمد وآل محمد، بحق اہل بیت طاہرین، بحق شہداء کربلا، ان تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ ہماری قوم کو نیک و صالح بنا، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین۔